نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مجمل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، وہ ایمان ہے کیا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ، اپنے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، اور اپنی خوبیوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کیے اس کے سارے احکامات، اقرار باللسانی، کہ زبان سے ان کا اقرار کرتی ہوں، وتصدیق بالقلب، اور دل سے یقین رکھتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ پر یہ ایمان ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور مطلب کوئی بھی اس کے ساتھ غیر اللہ کی گنجائش ذرا برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ذرا برابر بھی ایسا ہوا تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ناموں اور صفات کو بھی ماننا، اسی طرح سے کہ ان پہ یقین رکھنا کہ وہ جو ہم اس کا نام پڑھ رہے ہیں وہ ہے، اس میں وہ خوبی سب سے زیادہ ہے۔ رحمان ہے تو وہ سب سے زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے تو وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ صرف رٹا نہیں لگانا کہ میں مسلمان ہوں، بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، نہیں۔ ایک بار ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے کیا اسے نبھایا؟ کیا ہم اس کے ناموں پر اس طرح سے ایمان لائے جیسا کہ ان کا حق تھا؟ ہم نے صرف رحمان، رحیم، غفور کا رٹا لگایا ہوا ہے، لیکن جبار قہار کو تو بھول گئے، سمیع العلیم کو ہم نے درگزر کر دیا، اور ایک نام بصیرن، اس کو تو ہم نے دل کے نیہا خانوں میں، چھپے ہوئے خانوں میں کہیں ہم نے دبا کر رکھ دیا، بھول گئے اس کو۔ بصیر، دیکھنے والا، بھول گئے نا؟ بس اس کی صفات یاد ہیں، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ستار ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے نا؟ بس یہ ہم نے یاد رکھا۔ اچھا، اب ہم لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن بصیر جو ہے ہم اس کو ایک طرح سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ سب خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے نا؟ لکھا ہوتا ہے نا؟ ہم لوگ فوراً محتاط ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ ادھر وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں گے یا خدا نخواستہ چوری چھپے کچھ وہاں سے لے کر، نہیں، ایسا کچھ ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری ایک سکس سینس ہے جو ہمیں الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کیمرہ لگا ہوگا۔ انسان، اب یہاں پہ کیا بات سامنے نکل کر آئی کہ انسان اس چھوٹی سی لائن سے جو کہ ایک انسان نے لکھی ہے اور کیمرہ بھی ایک انسان نے لگایا ہے، تو وہ ادھر سے تو محتاط ہو گیا، وہ تو ڈر رہا ہے وہاں سے کہ یہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، کیمرے میں آ جائے گا، ہے نا؟ تو وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھانی یا کوئی چیز ادھر ادھر بھی نہیں کرنی، کیمرے میں سامنے آ جائے گا، وہاں سے تو ڈر گیا نا؟ تو کتنا گر گیا انسان اپنی معراج سے کہ جو بصیر ہے، جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کا نام بصیر، وہ ہر وقت دیکھنے والا ہے آپ کو، تو آپ ان سے نہیں ڈرتے۔ پھر کیا ہوا؟ مطلب بصیر ان سے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے، آپ چاہے مال میں ہو، چاہے باہر نکلیں، چاہے کہیں بھی ہو، وہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اپنے روم کے اندر ہوں، روم سے باہر ہوں، کہیں کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب وہ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ کیمرہ تو کہیں لگا ہے، کہیں نہیں لگا،
لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کیمرے سے ڈر جاتے ہیں، ہم محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کے بعد اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے کیا آیا کہ اس کے تمام احکامات کو ماننا۔ اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ ان تمام احکامات کو ایسے ماننا کہ نہ صرف زبان سے اس کو تسلیم کیا جائے، بلکہ دل سے اس پر یقین رکھا جائے۔ دل آپ کی زبان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے کتاب کا رٹا تو لگا لیا تھا، لیکن پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ کیا اترا ہے ان پر، ان کے نبی پر، اور کیا ان کے پاس پیغام آیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سلیکٹیو چیزیں اپنے لیے کر لی، کیونکہ وہ اپنے پر غرور کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت بیسٹ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کو آسان لگا وہ لے لیا، اور جو مشکل چیزیں لگیں جیسے مال و دولت کی زکوٰۃ کا ان کو بھی حکم تھا، تو انہوں نے وہ نہیں نکالی، وہ چھوڑ دیا، مطلب وہ پیچھے کر دیا۔ تو انہوں نے مال سے بہت زیادہ محبت کی اور اسے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں یہ آیا ہے کہ ذخیرہ نہ کرو، اس کو مال و دولت کو یہ بانٹو، تقسیم کرو۔ تو جو مطلب جو ان کے لیے تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی تھا، وہی حکم ہے۔ اگر ہم ویسا کریں گے، جیسے مال سے محبت کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا اور ہم اللہ کے غضب کا شکار